اچھا میری شوف سرکار سے ملاقات ہوئی, مجھے بھی بہت ہنسی آئی کہ یار شوف سرکار کو بھی بہت ہنسی آئی. خیر, تو شوف سرکار کو اس لیے آگے بٹھایا ہوا تھا, آگے کا تو مجھے پتہ نہیں, بٹھایا ہوا اس لیے تھا. لوگ کہہ رہے ہیں ایک ایسی علماء کنونشن ہے جس میں شوف سرکار آئی ہوئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ فوجیوں میں بعض فوجی لوگ اس سے دم کرواتے رہے ہیں, عقیدت ہے ان کو. فوج میں بعض لوگوں کو شوف سرکار سے عقیدت ہے, پیر بنایا ہوا ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو عامل لوگ ہیں اچھوں کی کھوپڑی کو خراب کر دیتے ہیں. تو یہ جو بڑے بڑے علماء جو ہے نا, جب ان عاملوں سے بے وقوف بن جاتے ہیں تو وزیر اعظم کا بے وقوف بننا ان عاملوں سے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح فوج کے بعض افسرانوں کا بے وقوف بننا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ ایسے کیپچر کرتے ہیں نا دماغوں کو. تو اب فوج میں اتنے اثر رسوخ اس آدمی نے بنا لی ہے, ان محترم صاحب نے, دم کر کر کے ان کے جن چڑیل بھوت بھگا بھگا کے, تو وہ ایک اثر ہے. اب وہ اقرار الحسن آہستہ آہستہ وہ اثر کیا کرے گا, نکالے گا انشاءاللہ. کافی حد تک تو نکال دیا ہے. تو ان کے بہت ہی ان کے ہوتے ہیں, ہم پہ اثر نہیں ہوتا, بس اللہ کا بڑا فضل ہے. آرمی چیف تو نہیں, مجھے نہیں پتا آرمی چیف کا کیا حال ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن جو فوج کے بہت سارے آفیسرز ایسے ہیں جو شوف سرکار کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے. تو یہ دماغ خراب ہو گیا ان افسروں کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. ان افسروں کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے بھائی, آؤٹ ہو گئی ہے. بھائی ہمیں دیکھو کتنے کانفیڈنٹلی ہم ان عاملوں کو پکارتے ہیں یار. میں نے شوف سرکار سے گلے ملا, میں کہ بہرحال انسانیت کے ناطے جب کوئی ملتا ہے تو آپ ملتے ہیں. میں نے کہا ایک پھونک ہم پہ بھی لگا دو یار. شوف سرکار کا اچھا کمال ہے, دونوں ہنس رہے تھے. مجھے ہنس اس لیے رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, واٹس گوئنگ آن. کس پہ یعنی 180 ڈگری آپس میں کیا کر رہی ہیں, ملاقات کر رہی ہیں. تو میں نے کان میں کہا ایک پھونک ہمارے بھی لگا دو یار.